اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس تعلیم احکام میں خمس کے بیان میں ہے۔ خمس کے بارے میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا، کن کن چیزوں پہ خمس واجب ہے، کیا شرائط ہیں، خمس نہ دینے کا کیا نتیجہ ہے، یہ سب ہم نے بیان کیا۔ آج ہم خمس کے احکام کو پڑھ لیتے ہیں۔ خمس کے کیا احکام ہیں؟ نمبر 1، اگر قناعت کی وجہ سے سال بھر کے خرچ سے کچھ زیادہ بچت ہو جائے تو بھی اس پر خمس واجب ہے۔ اگر کوئی انسان قناعت کرے، یعنی کم خرچ کرے، تھوڑے پہ قناعت کر لے جی، اور اب وہ تھوڑا خرچ کر رہا ہے تو نتیجے میں سال بھر جب آئے گا، پورا سال ہو جائے گا، تاریخ آ جائے گی تو زیادہ بچے گا، چونکہ قناعت سے خرچ ہوا ہے، ٹھیک؟ تو اگر زیادہ بچا ہے تو اس پر زیادہ پر ہی خمس ہوگا، جتنا کم بچے گا اس پر کم پہ خمس ہوگا، زیادہ بچا ہے تو زیادہ پر خمس ہوگا۔ تو اگر کوئی انسان قناعت کی وجہ سے، ایک انسان مثلا اپنے آپ کو مثلا پریشانی اٹھا کے اور پیسہ بچا لیتا ہے، ہمیں جانا تھا گاڑی سے، اپنی گاڑی سے مثلا ہم چلے گئے بس سے، یا ہمیں جانا تھا رکشہ سے، ہم پیدل چلے گئے، صحیح؟ تو اس میں خرچ کم آئے گا۔ جب پیدل گئے تو خرچ ہی نہیں ہوا، جانے کا خرچ بچ گیا مثلا۔ تو اب یہ جو پیسہ بچا ہے، جو سال کا نتیجہ ہوگا، آخر ہوگا، تو ظاہر ہے پیسہ بڑھا ہوا ہوگا، زیادہ بچا ہوا ہوگا۔ تو اب کیا یہ نہیں اس سے الگ کیا جائے گا؟ نہیں، سب پہ خمس ملے گا، سب سے خمس نکالا جائے گا۔ یعنی اگر قناعت کی وجہ سے سال بھر کے خرچ سے کچھ زیادہ بچت ہو جائے تو بھی اس پر خمس واجب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بچت کی ہے قناعت کر کے، اکتفا کر کے، کفایت کر کے، تو اب آپ جو ہے اس سے بچ جائیں، نہیں، خمس جو ہے آپ کو سب میں سے دینا ہوگا، صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2، جس سامان کو استعمال کے لیے خریدا گیا تھا، جس سامان کو استعمال کے لیے خریدا گیا تھا اس کی ضرورت ختم ہو جائے، خریدا تھا کہیں کے لیے؟ استعمال کے لیے، اور ضرورت ختم ہو گئی تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا خمس دیا جائے۔ مثلا بڑا فریج خریدنے کے بعد پہلے سے موجود فریج کی ضرورت نہ رہے، ایک انسان کے گھر میں فریج ہے، چھوٹا ہے فریج چھوٹا ہے، اب آپ نے سوچا بھائی بڑا فریج خرید لیا جائے، اب چھوٹے والے کی ضرورت تو ختم ہو گئی، بڑا فریج آ گیا، تو اب اس بڑے فریج کی آپ کو جو ہے وہ اس سے خمس دینا ہوگا۔ نمبر 3، وہ کھانے پینے کا سامان جسے اپنی آمدنی سے سال بھر کے استعمال کے لیے خریدا تھا، یعنی وہ کھانے پینے کا سامان جسے اپنی آمدنی سے آپ نے سال بھر کے استعمال کے لیے خریدا تھا، مثلا آٹا، چاول، گھی، تیل، دالیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ خریدتے ہیں، مثلا کوئی بھی چیز، صحیح ہے؟ اگر سال بھر کے خرچ کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو اس پر بھی خمس واجب ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ 20 مثلا 15 شعبان آپ کی ڈیٹ ہے، 15 شعبان آ گئی، گھر میں آپ کے 5 کلو تیل بچا ہوا ہے کھانے کا، تو اب 1 لیٹر تیل جو ہے، 1 کلو تیل جو ہے اس سے خمس کا نکالنا ہوگا۔ 5 کلو چینی بچی ہوئی ہے تو 1 کلو چینی نکالنی ہوگی۔ 5 کلو آٹا بچا ہوا ہے تو 1 کلو آٹا دینا ہوگا۔ چاول بچے ہوئے ہیں تو چاول دینا، اسی طرح 5واں حصہ دینا ہوگا۔ نمک، مرچ، مسالے، سب چیزیں ہیں، مثال دی جیسے کھانے پینے کا سامان جو بھی ہوتا ہے، تو اگر اس کو آپ نے خریدا ہے اور آپ کھا رہے ہیں، اتنے میں آپ کی تاریخ آ گئی خمس کی، اب جو بچ رہا ہے تو آپ کو اس کا خمس دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بھلے۔ نمبر 4، اگر نابالغ بچہ کسی سرمایہ کا مالک ہو اور اس کے ذریعے سے نفع حاصل ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد اس کا خمس دے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد شریعت لاگو ہوتی ہے، احکام لاگو ہوتے ہیں، جو نابالغ ہے اس پہ احکام عائد نہیں ہوتے،
تو اس لیے اس وقت نے احتیاط واجب ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا خمس دے، اس وقت جو وہ ہوا تھا، ٹھیک، اسے نفع حاصل ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد اس کا خمس دے۔ نمبر 2 میں کیا بتایا؟ کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، اس کے کہتے ہیں اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کے مال سے خمس نکال دے، ولی پر واجب ہے، جو اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، اس پر واجب ہے کہ اس کے مال سے خمس نکال دے، لیکن اگر ولی ادا نہ کرے تو بلوغ کے بعد خود ادا کرے۔ اگر ولی نے نکال دیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، نکل گیا، اور ولی نے نہیں نکالا، صحیح، ولی باپ ہے، دادا ہے، مثلا جو بھی ولی ہے اس کا، اگر اس نے نہیں نکالا تو بالغ ہونے کے بعد اس کو اپنا اس مال کا، اس کا خمس نکالنا ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا خدا حافظ۔ حافظ آقا۔